آج ہم بات کریں گے کامن لاء کے بارے میں۔ کامن لاء کیا ہے؟ وہ تمام فیصلے جو کورٹس دیتی ہیں، یعنی کورٹس اگر جوڈیشل ڈیسیژنز دیتی ہیں تو اسے ہم ججمنٹ لاء بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فیصلے جو کورٹ نے کسی مسئلے کو دیکھا اور اس پر فیصلہ دیا، بعد میں آنے والا مسئلہ بھی اسی فیصلے کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں پریسیڈنٹ، مثال، یعنی پہلا فیصلہ اگلے آنے والے معاملات کے لیے مثال بن گیا۔ اسی ججمنٹ لاء کو مثال کہتے ہیں، پریسیڈنٹ کہتے ہیں، اور اسی پریسیڈنٹ جو ہے اسے ہی کامن لاء کہا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر۔ انگلینڈ میں ہوا یہ کہ کسٹمری لاء جتنا بھی تھا جو ان کے کلچر نے بنایا تھا، یعنی کہ اگر ہم کلچر میں یہ کہیں کہ کس چیز کو ہم سچ کہتے ہیں، کس چیز کو امانتداری کہتے ہیں، کس چیز کو صحیح کہتے ہیں، کس چیز کو غلط کہتے ہیں، تو یہ کسٹم ہوگی نا، ایک ریت ہوگی، ایک روایت ہوگی۔ تو ریت اور روایت کے اوپر جو ٹریڈیشن چل رہی ہوتی ہے اس کے کسٹمری لاء کہا جاتا ہے۔ وہ کسٹمری لاء بنتا کیسے ہے؟ جب کسٹم کو کوئی جج جو ہے اسے فیصلہ دے کے تحفظ دے دے۔ انگلینڈ کے اندر کنگز کورٹس تھیں جو بادشاہ کے اندر کام کرتی تھیں، اور بادشاہ کے انڈر رہتے ہوئے انہیں کنگز کورٹس کہا جاتا تھا۔ وہی کنگز کورٹ کے جو ججز تھے وہ معاشرتی کسٹم کو، ریت رواج کو، اس پر فیصلے دیتے تھے، اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، رائٹ کو رائٹ کہنے کے لیے اور رانگ کو رانگ کہنے کے لیے۔ یہی پروٹیکشن جو ہے، یہی بار بار جو فیصلے تھے جو کنگز کی طرف سے آئے، کنگ کورٹس کی طرف سے آئے، انہیں جوڈیشل پریسیڈنٹس کہا گیا، عدالتی نظیریں یا عدالتی مثالیں کہا گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک کامن لاء ڈیولپ ہوا فار آل کامنس، عام لوگوں کے لیے قانون ڈیولپ ہو گیا جوڈیشل ڈیسیژنز کی روشنی میں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز کے پاس کردہ فیصلے ہیں جو کسٹم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، روایت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کسٹم کو انفورس کر رہے ہیں، روایت کو لوگوں میں انفورس کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ جوڈیشل پریسیڈنٹس نے، عدالتی فیصلوں نے کسٹمری لاء کو پروٹیکٹ کر دیا۔ تو یہ دو باتیں آپ یاد رکھیے، ایک کسٹمری لاء اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے جوڈیشل پریسیڈنٹس۔ تو جو جوڈیشل فیصلے تھے، ججز کے فیصلے تھے جو کسٹمز کو پروٹیکٹ کرتے تھے، برطانیہ کے ریت اور رواج کو پروٹیکٹ کرتے تھے، اس کے مطابقت میں فیصلے دیتے تھے، انہی فیصلوں کی روشنی میں آنے والے ڈسپیوٹس ریزالو ہوتے تھے۔ اس لاء کو کہا جانے لگا کامن لاء۔ کامن لاء اس لیے کہنا لگے اس کو کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے تحت جو کورٹس قائم کر رہی ہوتی ہیں، قائم کی گئی ہوتی ہیں، اور جو کام کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے انڈر فیصلے ہی دینے ہوتے ہیں، کیونکہ قانون وہی ہوتا ہے جو بادشاہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی پارلیمنٹ تو تھی نہیں برطانیہ کے اندر، پارلیمنٹ بہت بعد میں بنی۔ جب پارلیمنٹ بنی تو وہ کچھ ایسے کہ آہستہ آہستہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں کچھ لوگوں نے اپنی کونسل بنا لی، ایک تحریک بنا لی، بادشاہ سے ناخوش تھے، بادشاہ کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے زور پکڑنا شروع کیا، اور یہ زور اتنا زیادہ پکڑا کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ برطانیہ میں 1625 سے 1649 تک ایک بادشاہ جو حکومت کر رہا تھا جس کا نام تھا چارلس ون۔ انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو کامنز کہتے تھے، جو لوگوں نے ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی یا اپنی ایک تحریک بنائی ہوئی تھی، انہی لوگوں نے باہر بیٹھ کے ان آفیشلی بادشاہ کے خلاف فیصلے دینے شروع کیے۔ بادشاہ کو کہا کہ یہ ٹریزن کر رہا ہے، بادشاہ کو کہا کہ یہ ملک کے انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں کر رہا۔ چونکہ بہت سارا زور اور بہت سارے لارڈز اور بہت ساری طاقت اور بہت سارے ایگریکلچرسٹس ان کامن لوگوں میں شامل تھے جو یہ پارلیمنٹ کو، یا کہہ لیں کہ پریمیٹو پارلیمنٹ کو رن کر رہے تھے، تو بادشاہ اتنا کمزور ہو گیا کہ چارلس ون کو انہوں نے بیہیڈ کر دیا، یعنی اس کی گردن ہی اتار دی۔ یہ واحد موقع تھا جب انگلینڈ کے اندر بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہت کا خاتمہ ہوا، پارلیمنٹ اس وقت بہت مضبوط ہو گئی، یعنی وہ پارلیمنٹ جو پہلے بہت کمزور تھی، صرف کنگز کے ہی ججز بیٹھ کے فیصلے دیا کرتے تھے، وہ ججز کے فیصلے جوڈیشل پریسیڈنٹس کہلاتی تھیں، انہی کے مطابق کسٹمری لاء چل رہا تھا، کسٹمز، ریت رواج انگلینڈ کے چل رہے تھے۔ جب بادشاہ جو ہے اس کو انہوں نے مار دیا چارلس ون کو، اور بادشاہ کو مارنے کے بعد پھر اس پارلیمنٹ نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑنی شروع کی، رائز آف پارلیمنٹ شروع ہوا۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ جو تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن چونکہ لوگوں کے اندر بادشاہ کے لیے ایک محبت تو موجود تھی، کچھ عرصے کے بعد بادشاہت کو ریسٹور تو کر دیا گیا، انگلینڈ کے اندر بادشاہت دوبارہ آ گئی، مگر وہ بادشاہت جو تھی سیریمونیل نوعیت کی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کمائیے، آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے، آپ پیسہ لیجئے، موج کیجئے، لیکن آپ کا رول سیریمونیل قسم کا ہوگا، آپ نے جو افیئرز آف دی اسٹیٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی، وہ پارلیمنٹ کرے گی۔
گو کہ اس کے اندر ایک سیریمونیل رول مونارک کو دے دیا کہ پارلیمنٹ جو بھی ہاؤس آف کامنز میں اور ہاؤس آف لارڈز میں لا میکنگ کیا کرے گی اس کو آپ اپروو آپ کریں گے, آپ سائن کر دیجیے گا اس کے اوپر یا اس پہ اسینٹ دے دیجیے گا, لیکن اس سے زیادہ آپ کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہاں سے انگلینڈ کے اندر دوسرا ایک اور راستہ شروع ہوا جو کامن لاء کے ساتھ ساتھ لا میکنگ کا تھا. یعنی کامن لاء میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی. پہلے تو صرف جوڈیشل فیصلے یعنی ججز کے فیصلے کامن لاء تھا جو کسٹم کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے, لیکن پارلیمنٹ کا جب رائز شروع ہوا تو پھر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین اسٹیچوٹس جو ہیں وہ بھی کامن لاء میں شامل ہو گئے. آج پاکستان میں اور انڈیا میں قریباً یہی صورتحال ہے. یعنی یہاں پہ جوڈیشل پریسیڈنٹس یعنی ججز کے پاس کردہ فیصلوں کو بھی اہمیت حاصل ہے, جسے ججمنٹ لاء کہا جاتا ہے, وہ انفورس ہوتے ہیں, انہیں مانا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ جیسے انگلینڈ میں ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز اور مونارک ہے, پاکستان کے اندر بھی نیشنل اسمبلی, سینٹ اور صدر ہے. تو یہ لاز جو پارلیمنٹ بناتی ہیں اور یہ جو فیصلے ججز دیتے ہیں, یہ دونوں ملا کے ہمارے ملک میں بھی ایک کامن لاء سسٹم جو ہے وہ رن کرتا ہے. تو کامن لاء سسٹم آخر میں اس کا ایک جو ہم آپ شارٹ لے سکتے ہیں یا بالکل مختصراً اختصار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ ہے کسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ججمنٹ لاء جسے پریسیڈنٹس کہتے ہیں, اور پھر پریسیڈنٹس کے ساتھ جب پارلیمنٹ اپنی لاء میکنگ بھی کرے اور اسٹیچوٹس بھی دے تو یہ تینوں مل کے کامن لاء کہلاتے ہیں.